دروازہ کھلا تو خالہ ناہید اندر داخل ہوئی، اونچی آواز، پر اثر انداز اور آنکھوں میں وہ خود اعتمادی جو رشتے طے کرنے والوں میں ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ تھی ان کی بیٹی سدرا، مہنگا لباس، نفیس میک اپ اور نظریں جو فوراً سالار پر جا ٹھہریں۔ ارے ماہم، خالہ ناہید نے گلے ملتے ہوئے کہا، کیا شاندار گھر ہے تمہارا۔ ماہم سکندر نے مسکرا کر استقبال کیا، مگر سالار نے صرف رسمی سلام پر اکتفا کیا۔ سدرا کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، مگر سالار کی توجہ کہیں اور تھی، ایک سادہ سی لڑکی کی خاموشی مسکراہٹ میں۔ چائے آتے ہی خالہ ناہید نے اصل بات شروع کی، عمران بھائی، ہم تو کب سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ پکا ہو جائے، بچے بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے۔ آخر خاندان کا معاملہ ہے۔ سالار کا ہاتھ کپ پر رک گیا۔ خالہ، اس کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی، پسند زبردستی نہیں ہوتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عمران سکندر نے سخت نگاہ سے دیکھا، سالار، یہ انداز مناسب نہیں، اور میری زندگی پر میرا حق۔ سالار نے پہلی بار صاف الفاظ میں کہا۔ سدرا کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری، مگر اس نے فوراً مسکراہٹ سنبھال لی۔ حیا اپنی امی کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ حیا، امی نے غور سے دیکھا، کہیں کھوئی ہوئی ہو؟ حیا چونک گئی، نہیں امی، بس سوچ رہی تھی۔ کس کے بارے میں؟ امی نے نرمی سے پوچھا۔ حیا خاموش ہو گئی۔ خاموشی کبھی کبھی خود سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ حیا، آج یونیورسٹی آئی تو دل بے وجہ گھبرا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سالار کہیں دکھائی نہیں دیا۔ آج وہ نہیں آیا؟ دل نے سوال کیا۔ مریم نے سرگوشی کی، تم کسی کو ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ حیا نے فوراً انکار کیا، نہیں تو، مگر نظریں خود بخود گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ لائبریری سے نکل رہی تھی کہ سامنے سالار کھڑا نظر آیا، چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں وہ چمک بھی نہیں تھی جو پچھلے دنوں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حیا کے منہ سے بے ساختہ سا نکل گیا۔ سالار نے اسے دیکھا۔ اس ایک سوال میں اس سے خلوص محسوس ہوا۔ نہیں، اس نے سچ کہا، مگر آپ کو دیکھ کر بہتر لگ رہا ہے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، گھر والے میری شادی طے کرنا چاہتے ہیں۔ حیا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اوہ، وہ بس یہی کہہ سکی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سالار نے آہستہ سے پوچھا۔ حیا نے نظریں جھکا لی، مجھے کیا حق ہے فرق پڑنے کا؟ یہ جملہ سالار کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کبھی کبھی خاموشی سب سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ حیا دیر تک وہیں کھڑی رہی، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک انجانا سا خوف۔ سالار اپنے کمرے میں بے چین چکر لگا رہا تھا۔ میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا۔ دوسری طرف حیا بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ شاید میں نے خود کو بہت آگے بڑھنے دیا، وہ دل سے بولی۔ اگلی صبح حیا کی آنکھ کھلتے ہی دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ رات بھر نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی تھی۔ سالار کے الفاظ بار بار ذہن میں گونج رہے تھے، گھر والے میری شادی طے کرنا چاہتے ہیں۔ حیا نے بستر سے اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے گرد ہلکی سی سوجن، چہرے پہ وہ تازگی نہیں رہی تھی۔ یہ سب میں نے خود کو ہی بڑھا لیا تھا، اس نے خود سے کہا، وہ میری دنیا کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ ناشتے کی میز پر امی خاموش تھی۔ حیا، انہوں نے نرمی سے کہا، کل خالہ زبیدہ آئی تھی۔ حیا چونکی۔ خالہ زبیدہ؟ وہ تمہارے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہیں؟ لڑکا اچھا، تعلیم یافتہ، خاندان بھی جانا پہچانا۔ حیا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ امی، ابھی نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ امی نے اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات دیکھے۔ کوئی ہے تمہاری زندگی میں؟ حیا نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا، مگر دل نے جھوٹ بولنے پر احتجاج کیا۔ نہیں امی، بمشکل وہ بولی، بس پڑھائی پر دھیان دینا چاہتی ہوں۔ یونیورسٹی پہنچی تو حیا نے خود کو مضبوط رکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ سالار سے فاصلے پر رہے گی۔ لان میں سالار کھڑا تھا، آنکھیں اسے تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر حیا پر پڑی، اس نے قدم بڑھائے، مگر حیا نے جان بوجھ کر راستہ بدل لیا۔ سالار رک گیا۔ یہ جان بوجھ کر ہے، وہ سمجھ گیا۔ فہد نے سالار کے بدلتے ہوئے تیور فوراً بھانپ لیے۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ وہ مجھ سے بچ رہی ہے، سالار نے دانت بھینچ کر کہا۔
تو بات کرو نا، فہد نے مشورہ دیا۔ سالار کی آنکھوں میں ضد اتر آئی، وہ سنے گی۔ حیا کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی کہ سامنے کرسی کھسکی۔ سالار، آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ اس کی آواز دبی ہوئی تھی مگر درد صاف جھلک رہا تھا۔ حیا نے نظر نہیں اٹھائی۔ میں کہیں نہیں بھاگ رہی، جھوٹ مت بولیں، سالار نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں۔ حیا نے پہلی بار نظر اٹھائی، آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط۔ آپ کی زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سالار، تو پھر یہ سب کیوں؟ سالار چونک گیا۔ یہ آپ نے کس سے سنا؟ حیا نے لب مینچ لیے۔ مجھے خود سمجھ آ گئی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بات سنیں، کچھ باتیں نہ سنی جائیں تو بہتر ہوتی ہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ سدرا آئینے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حالہ وہ لڑکی سالار کی زندگی میں ہے نا؟ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔